بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت نحم کی اردو کی کلاس لے رہے ہیں، اور آج ہم حصے غزل میں آخری غزل جو بہادر شاہ ظفر کی ہے اس کی ایکسرسائز حل کریں گے. اس لیے آپ اپنی بک کے اندر بہادر شاہ ظفر کی غزل کی ایکسرسائز نکال لیں. بک چونکہ ختم ہو چکی ہے، تشریح ہو چکی ہے، اس لیے اگر کوئی سوال ایسا آتا ہے کہ تشریح کریں دوسرے شعر کی یا تیسرے شعر کی، تو آپ بیٹا وہ پہلے تشریح میں دیکھ سکتے ہیں. بہادر شاہ ظفر کی غزل نمبر 2 ویڈیو کا ٹائٹل میں نے یہ دیا ہوا ہے، اس میں آپ تشریح دیکھ سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آج کی ایکسرسائز کی طرف. ایکسرسائز میں پہلا سوال ہے، پہلی غزل کا مقطع لکھیں. اور بھائی مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ کو آتا ہے. اب پہلی غزل کا مقطع کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. تو شاعر نے کیا کہا ہے کہ روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا. پہلی غزل کا مقطع یہ آپ کے سامنے میں نے لا کر رکھ دیا، یا آپ اپنی بک میں سے لکھ سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. پہلی غزل کے آخری شعر میں کون سی خاص بات بیان کی گئی ہے؟ اسی جو مقطع ہے اس کے اندر روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی دنیا کو تو، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا. اس کے اندر کون سی خاص بات ہے بھائی؟ اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے دنیا کی بری حالت کو بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں. اب یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ویرانہ ہی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. تو دوسرے سوال کو بھی اب ہم نے حل کر لیا ہے، یا آپ نے اپنے پاس ساتھ ساتھ لکھ بھی لینا ہے. اور بھئی کیا کہتے ہیں پہلی غزل کے آخری شعر میں؟ کہتے ہیں دنیا کی بری حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس بستی سے تو بہتر تھا کہ یہ ویرانہ ہوتی، تاکہ نہ کوئی رہتا اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی. ٹھیک ہے. تیسرا سوال، دوسری غزل کے دوسرے شعر میں شاعر نے کون سی خاص بات بیان کی ہے؟ پچھلے صفحے پہ آپ ذرا جائیں اور آپ دیکھیں کہ دوسرا شعر ہے کون سا ہے. اور بھائی دوسرا شعر شور آفاق ہے. کون سا ہے؟ شور آفاق شعر ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. عمر دراز لمبی عمر، پھر اس کے بعد کٹ گئے، گزر گئے، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کون سی خاص بات بیان کی ہے؟ تو اس کے اندر خاص بات شاعر کہتا ہے کہ کسی کی عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، یہ صرف 4 دن کے برابر معلوم ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ زندگی ایک خواب کی طرح ہے، بس ایسے جیسے آنکھ بند کی اور اس کے بعد کھول دی، ختم ہو جاتی ہے. تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 4 دن، ٹھیک ہے، یعنی اتنے زیادہ، مراد یہ بہت کم. 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 امید میں کٹ گئے اور 2 انتظار کرتے کرتے کہ یہ امیدیں پوری ہوں گی. اب یہ امیدیں پوری تو ہوتی ہی نہیں ہیں. تو آ جاتے ہیں اب ہم اگلے سوال کی جانب. اب اگلا سوال کیا ہے جی؟ دوسری غزل کے قافیے تحریر کریں. دوسری غزل کے قافیے تحریر کریں. بھائی قافیہ آپ کو کہا تھا کہ مطلب کہ دونوں مصروں کے اندر ردیف سے پہلے ہم آواز الفاظ جو ہیں، اور باقی غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں تو قافیہ کہلاتے ہیں. جیسے غزل تھی، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. تو دیار اور پائیدار جو ہے ناپائیدار، یہ قافیہ آگے پہلے شعر میں. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جو اس کے قافیے ہیں وہ کیا ہیں جی؟ انتظار، بہار، ٹھیک ہے جی، داغدار اور یار، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ قافیے ہیں. غزل آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائیں گے، اور کافی کی تعریف آپ کو بتا دی گئی تھی، لکھوا دی بھی گئی تھی. پہلی غزل کی میں کون سی ردیف استعمال ہوئی ہے؟ پہلی غزل میں جو ردیف استعمال ہوئی ہے وہ ہے ہوتا. کیا ہے جی؟ ہوتا. یا تو افسر میرا شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا. آپ سے پہلے کہا تھا ردیف کسے کہتے ہیں؟ جو مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں کوئی لفظ یا الفاظ آتے ہیں، اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں جو آتا ہے
اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ردیف کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا مزار کس شہر میں ہے؟ تو آپ کو بتا دیا تھا تشریح میں تفصیل سے، برما کے بارے میں اور رنگون کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ برما کا شہر جو ہے رنگون، اس میں بہادر شاہ ظفر کا مزار ہے۔ اور آپ کو بتا دیا تھا نیلسن جو وہاں کا اس وقت انگریزوں کی طرف سے وہاں پر نگران مقرر کیا گیا تھا، اس نے اپنے گیراج جو ہے اسی میں ان کو دفن کیا تھا، اور جنازے میں لوگ بھی نہیں تھے۔ شاعر کو کس شہر میں دفن ہونے کی تمنا تھی؟ تو شاعر چونکہ دلی میں رہے تھے، بہادر شاہ ظفر جو ہیں یہ دلی کے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے ہندوستان کے، اگرچہ ان کی حکومت اس وقت صرف دلی میں اور شاہی قلعے تک ہی محدود تھی، لیکن پھر بھی اپنے شہر کی محبت اپنے دل میں رکھتے تھے، تو شاعر کو دلی، اپنے شہر دلی میں دفن ہونے کی تمنا تھی۔ 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، ٹھیک ہے۔ یہ شعر جو ہے ان کا آخری، اس میں بات تفصیل سے ہم کر چکے ہیں۔ مندرجہ ذیل مرکبات کس قسم کے ہیں؟ بھئی مرکبات آپ کو پڑھائے گئے ہیں۔ مرکب ناقص کی ساری اقسام آپ کو لکھوا دی گئی تھی کہ بھئی کون کون سے مرکبات جو ہیں وہ کون کون سی قسم کے ہیں۔ غم عشق مرکب اضافی ہے۔ یاد خدا، یہ بھی کیا ہے جی؟ مرکب اضافی ہے۔ اور اس طریقے سے اگلا کیا ہے جی؟ 4 دن، 4 دن، اور بھئی 4 عدد ہے، ٹھیک ہے جی، اور دن معدود ہے، تو یہ مرکب عددی ہے۔ بد نصیب شاعر، بد نصیب، برے نصیب والا شاعر، تو صفت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ موصوف صفت ہے، تو مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے، آگے کیا ہے جی؟ عمر دراز، لمبی عمر، تو یہ بھی کیا ہے جی؟ مرکب توصیفی ہے۔ اگلا ایک آپ کو چوائس دی گئی ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی دونوں غزلوں میں سے کون سا شعر آپ کو پسند آیا، وہ اپنی مرضی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ مجھے تو اگر پوچھا جائے تو ان دونوں غزلوں میں جو شعر اچھا لگا ہے وہ وہی ہے جس کے اندر خوبصورت تشبیہات استعمال کی تھی کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اور آپ کو کون سا شعر اچھا لگا وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ تو بیٹا آ جاتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ پہلا تو یہ یاد کرنے کا آپ کا بہادر شاہ ظفر کی غزل نمبر 2 جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے وہ آپ نے یاد کر لینی ہے، اور آپ کو میں نے ٹائٹل بتا دیا ویڈیو کا کہ بہادر شاہ ظفر غزل نمبر 2، یہ ٹائٹل ہے اس ویڈیو کا، جس میں تشریح، فنی محاسن، الفاظ، معنی اور حوالے کے شعر لکھے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ ایکسرسائز ساری اپنی اسائنمنٹ میں لکھ لینی ہے، اور پھر کالج میں ہم اس کو چیک بھی کریں گے۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ مجھ سے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔